9 محرم الحرام کو عمر بن سعد آقا حسین کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے، یا حسین، یا تو یزید پلید کی بیعت قبول کر لیں یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم جنگ کرنا ہی چاہتے ہو، اگر تم ہم سے لڑنا ہی چاہتے ہو تو کل صبح 10 تاریخ کو مجھ سے جنگ کر لینا۔ یہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں ایک رات اور قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے، ذکر و اذکار کر لیا جائے، نوافل پڑھ لیے جائیں۔ رات کا وقت ہے، اہل بیت اطہار قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ فجر کا وقت ہوا، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، نواز رسول نے امامت فرمائی، تمام حق پرستوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز فجر سے آپ فارغ ہوئے تھے، یزیدیوں کی طرف سے سب سے پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا اور کہہ دیا، اے لوگو گواہ رہنا، سب سے پہلے یزیدیوں کی طرف سے تیر چلانے والا میں عمر بن سعد ہوں۔ نقار جنگ بجا دیا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے، نقار جنگ بجا دیا گیا۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، کوفیوں کے پاس گئے۔ جانے کے بعد کہتے ہیں، اے کوفیوں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ تم جنگ کس سے کرنا چاہتے ہو، تم لڑائی کس سے کرنا چاہتے ہو؟ اتمام حجت کے لیے امام علی مقام تشریف لے گئے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے کوفیوں، تم کس سے جنگ کرنا چاہتے ہو، کس سے لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کے تم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ کل قیامت کے دن خدا نے اگر تم سے سوال کر دیا تو تم اپنی جرم عظیم کا کیا جواب دو گے؟ امام علی مقام نے اتنا کہا، کہنے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، آپ کا گھوڑا نکل آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن سعد نے حضرت حر کو دیکھا کہ حضرت حر تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا، اے حر، یہ بتاؤ، اس سے پہلے میں نے تمہارے چہرے پر غم کے اثرات نہیں دیکھے ہیں، تمہارا سارا جسم پسینے میں شرابور ہے، تھر تھر تم کانپ رہے ہو۔ اے حر، تم اتنے بڑے پہلوان ہو، شام و عراق میں تمہاری پہلوانی کے چرچے ہیں، پھر بھی تم تھر تھر کانپ رہے ہو۔ حضرت حر نے کہا تھا، میں اس لیے کانپ رہا ہوں، ایک طرف میں جہنم کے شعلے دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جنت کی بہاروں کو دیکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں میں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ حضرت حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، نکل کر لشکر اعداء سے مارا۔ حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حضرت حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کوفیوں کی طرف سے دوڑتے ہوئے آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچے، سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں، یا آقا حسین، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ امام علی مقام نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت حر نے کہا، میرا نام حر ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، اے حر سنو، تمہاری ماں نے تمہارا نام ہی ایسا رکھا ہے، حر نام رکھا ہے۔ حر کا معنی ہے آزاد۔ جاؤ، میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت حر عالم وجد و مستی میں آ جاتے ہیں، آقا حسین کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنا سینہ آقا حسین کے سینے سے مس کر دیتے ہیں۔ جب آقا حسین کے سینے سے حضرت حر نے اپنا سینہ مس کیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سینہ سینے سے نہیں بلکہ کعبے سے مدینہ مل رہا ہو۔ اب حضرت حر آقا حسین کی قدم بوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں۔ ادھر عمر بن سعد کی طرف سے
سالم نام کا ایک ظالم میدان میں گیا، جانے کے بعد کہتا ہے حل من مبارز، حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آ کر کے جان دے۔ حضرت حر امام حسین کی دست بوسی کر رہے تھے، عرض کرتے حضور آپ ہمیں اجازت دے دیجئے میں میدان میں جاؤں، اس ظالم کا سر کاٹ کے ابھی لے آؤں۔ آقا حسین نے اجازت کو دے دیا۔ حضرت حر میدان میں گئے، جانے کے بعد سالم نام کے ظالم نے آپ کے اوپر وار کیا۔ حضرت حر نے اس کے وار کو ڈھال پہ روکا، روکنے کے بعد پینترا بدل کے تلوار کا ایسا وار کرتے ہیں، ایسا وار کرتے ہیں کہ تلوار سالم ظالم کے سر پہ پڑتی ہے، کمر تک پہنچتی ہے، سالم کو واصل جہنم کر دیا، چاروں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حر شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ حضرت حر کے بعد حضرت عبداللہ وہب بن کلبی جاتے ہیں، یہ بھی شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ اون و محمد جاتے ہیں، یہ بھی شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ حضرت علی اصغر بھی شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ صبح سے دوپہر تک تمام امام علی مقام کے چاہنے والے اپنی اپنی جان کی قربانی دے چکے ہیں۔ اب حضرت قاسم امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں چچا جان آپ ہم کو اجازت دے دیجئے میں بھی میدان میں جاؤں۔ آقا حسین نے فرمایا بیٹا جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بھائی کی یاد آ جاتی ہے، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں۔ حضرت قاسم نے کئی بار کہا، آقا حسین نے اجازت کو دے دیا، اجازت مل جاتی ہے۔ حضرت امام قاسم میدان میں جاتے ہیں، مقابلہ طلب کرتے ہیں، حل من مبارز، حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آ کر کے جان دے۔ 20,000 میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، کسی میں اتنی چھمتا نہیں ہے کہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے آ جائے۔ کئی بار مقابلہ طلب کیا لیکن کوئی بھی آپ سے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمر بن سعد نے ارزق پہلوان کو بلایا، بلا کر کے کہا اے ارزق پہلوان سن، تو 10,000 روپیہ تنخواہ لیتا ہے، جا تو اس کے مقابلے میں چلا جا۔ ارزق پہلوان نے کہا بخدا میں اس بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا ہوں، اس بچے سے جنگ کرنا میری توہین ہے، میری توہین ہے، اس بچے سے میں جنگ نہیں کروں گا۔ عمر بن سعد نے کہا تھا اے ارزق پہلوان سن، تو اسے بچہ سمجھتا ہے، جا اسے جنگ کر کے تو دیکھ لے، ابھی سارے تیرے کسبل باہر نکال کے رکھ دے گا۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، جا اسے جنگ کر کے تو دیکھ۔ قسم خدا کی اگر یہ 3 دن کا بھوکا نہ ہوتا، 3 دن کا پیاسا نہ ہوتا تو تنہا قاسم 20,000 کو مار کے رکھ دیتا۔ لیکن ارزق پہلوان نے کہا میں مقابلے میں نہیں جاؤں گا، اگر تم زیادہ کوششیں کرتے ہو تو میرے 4 بیٹے ہیں، سب سے چھوٹا والا بیٹا جائے گا، وہ اس کا سر کاٹ کے ابھی لے کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارزق پہلوان کا سب سے چھوٹا والا بیٹا میدان میں گیا حضرت قاسم سے مقابلہ کرنے کے لیے، ڈینگے مارنے لگا۔ یہ بھی اتنا بڑا پہلوان تھا، جب گھوڑے کے اوپر بیٹھا تھا گھوڑا نیچے دبا جا رہا تھا، حضرت قاسم سے مقابلہ کر رہا ہے۔ حضرت قاسم نے اس کے وار کو روکا، پینترا بدل کر تلوار کا وار کیا، واصل جہنم کر دیا۔ ارزق پہلوان کا دوسرا بیٹا جاتا ہے، اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ تیسرا بیٹا گیا، اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ چوتھا بیٹا گیا، اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ چاروں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے۔ حضرت قاسم مقابلہ طلب کر رہے ہیں، میرے مقابلے میں آؤ۔ ارزق پہلوان دیکھ رہا تھا کہ 4 اس کے ہاتھی جیسے بچوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ ارزق پہلوان غصے سے باہر ہو جاتا ہے، حضرت قاسم کے پاس اب خود جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ جانے کے بعد کہتا قاسم تو نے میرے 4 ہاتھی جیسے بچوں کو قتل کر دیا ہے، آج ذرا مجھ سے مقابلہ کر کے دیکھ۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے لوگ مجھے ارزق کے نام سے جانتے ہیں، میں اتنا بڑا پہلوان ہوں کہ شام و عراق میں میری پہلوانی کے چرچے ہیں، شام و عراق میں میری پہلوانی کے شہرے ہیں، آج ذرا تو ہم سے جنگ کر کے دیکھ۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں اے ارزق پہلوان تو اتنا بڑا پہلوان ہے کہ شام و عراق میں تیری پہلوانی کے چرچے ہیں، ابھی تک تجھے گھوڑے پر بیٹھنا نہیں آیا ہے، دیکھ
تیرے گھوڑے کی زین ڈھیلی ہے۔ اتنا کہا ارزق پہلوان نے، نیچے جھک کر کے گھوڑے کی زین کو دیکھتا ہے۔ حضرت قاسم نے للکار کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ تلوار ارزق پہلوان کے سر پہ پڑتی ہے، کمر تک پہنچتی ہے۔ آپ نے اسے واصل